بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، کچھ لوگ ابھی بھی رابطہ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے۔ کہ کچھ لیڈرز ان کو بتا رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ اسی میں کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ ایسا سمجھو کہ آپ کے جیب میں ہوتا ہے۔ تو عقل کے اندھو آپ کے ساتھ بھی فریو میں کتنی بار گیم کھیلی گئی، آپ لوگ کب سمجھو گے؟ پہلے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، ہم نے اپنے سب نے بھی فریو میں پیسے انویسٹ کیا، پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپس کی فیملی کی یا جو بھی تھی گڑبڑ کی وجہ سے حکومت نے انٹرفیئر کیا۔ پھر آپ لوگوں سے ایکٹیویشن فیس لی گئی، آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ کچھ دنوں بعد آپ کو پھر ودرا ملے گا۔ ایکٹیویشن فیس کدھر گئی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ٹائم چلتا گیا، گزرتا گیا، سیکیور نیکسٹ آئی، ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، اس سے بھی اللہ نے سب کو بچایا۔ پھر بعد میں کشوار آیا، ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں نہ کرے، لیکن ہزاروں نہیں، میرے خیال میں لاکھوں لوگ پھر اس میں پھنس گئے۔ ابھی مسئلہ کہاں پہ ہے؟ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، مسئلہ آپ لوگوں میں ہے، مسئلہ ہم لوگوں میں ہے، مسئلہ ان لالچیوں میں ہے جو لالچ میں آ کر اور بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور یہی کچھ ابھی پی ای سی میں آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ سسٹم لائیو ہے، آپ جب پیسے چاہے ڈالے، جب چاہے نکالے، لیکن اس طرح کے سسٹم پہلے بھی آ چکے ہیں اور فراڈ کر چکے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کچھ یوں ہوگا کہ آپ کو دیتے رہیں گے، آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ تو زبردست ہے، سیکنڈ میں آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں، لیکن کرتے وہ کیا ہیں؟ آپ کے پیسے ہیں، آپ لالچ میں ہوتے ہیں کہ یہ ابھی بڑھ جائیں گے، پرافٹ آ جائے گا، منافع آ جائے گا، حلال حرام کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، بی فریو میں ہمیں نہیں انویسٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھی کمپنی، حلال اور حرام کا ہمیں تمیز کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے فتوے دیکھ کے اس پہ عمل کیا، جو کہ ہماری غلطی تھی۔ ہم کو ادھر یعنی جس جگہ سے یا جہاں بھی جس شرعی کونسل نے وہ فتویٰ جاری کیا تھا اس سے کنفرم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بہت سے فتوے جعلی نکلے، لیکن ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ لیکن ہم نے ایک بار ایک ہی بی فریو میں پیسے جمع کیے، باقی بعد میں کسی کو ایک ٹکا نہیں دیا، لیکن لوگوں نے دیا۔ ابھی پی ای سی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کو علم ملانا چاہتا ہوں، چاہے تو یہ میسج سنبھال کے رکھے۔ ادھر پیسے آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں، کبھی بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ ایک دن ویب سائٹ بند ہو جائے گا، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، سب کچھ فریز ہو جائے گا، نہ آپ کچھ نکال سکیں گے، نہ آپ کچھ ڈال سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ کا جو پیسہ ہے، چاہے وہ $500 ہو، $1000 ہو، $10,000 ہو، وہ ڈوب جائے گا۔ جس طرح کے بھی فریو میں آپ کے پیسے تھے، ابھی آپ اپنا ویب سائٹ کھول کے اپنے پیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دن کشور بھی بند ہو جائے گا۔ جی ٹی والے اپنے پیسے دیکھتے تھے، ابھی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ پے ڈائمنڈ، شینل، گولڈ چین، جتنے کمپنیوں نے بھی لوٹ مار کی، اس میں کچھ خوبیاں ہوتی تھی جو وہ لوگوں کو بتا کے لوگوں کے لوٹنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ تو برائے مہربانی پی ای سی کو ابھی سے فراڈ تسلیم کرے، اس میں $1 بھی نہ دے۔ باقی بی فریو کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان سب کو پیسے ملے، لیکن کوشش بہت کم لوگ کر رہے ہیں، اور جو تعداد آتی ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ تو یا تو یہ تعداد جھوٹی ہے، اور پھر اگر یہ سچ میں 6 لاکھ لوگ ہیں تو مطلب کہ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلی تاریخ پہ بھی میں گیا تھا، ادھر 6-7 آدمی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے سوا باقی کوئی نہ تو آنا چاہتا ہے، اور اگر آنا چاہتا ہے تو آ نہیں سکتا۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ ان آن لائن کیشوارتیوں کے جو لیڈر ہیں، جو ان کو گیدڑ ہم بولتے ہیں، ان کے لیے اچھا ہے۔ اگر لوگ آئیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے، لیکن لوگ نہیں آتے تو نہ کسی کیشوارتی کو پکڑ جائے گا، لیڈر گیدڑ کو، اور نہ کسی اور کو۔ جتنی کمپنیاں بھی لوٹ مار کر لیتی ہیں وہ آرام سے رفع چکر ہو جاتی ہیں۔
لیکن اللہ بس سب کو ایسی سوچ دے دے کہ ان سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے، ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ جب تک زندگی ہیں یہ فراڈ کرتے رہیں گے اور لالچی لوٹتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔